الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یسأل العبد یوم القیامت حتی لیقول فما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکرہ فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ اے ربی وثقت بِكَ وفرقت من الناس. ابن ماجہ حدیث نمبر 4017. ابن حبان حدیث نمبر 7368. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 929. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو حق بات کو جان لے اور پھر اس کے بارے میں نہ کہیں، منکر کو جان لے کہ یعنی غلط کو جان لے کہ یہ غلط ہے اور پھر اس غلط کو غلط نہ کہیں، یہ بڑا جرم ہے. غلط کو غلط نہ کہنا یہ بڑا جرم ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب کتاب لے گا، اور اگر آدمی نے کوئی خاطر خواہ عذر پیش نہ کیا تو پھر خیریت نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین پھر خبر لے لے گا کہ تم کو معلوم ہونے کے بعد بھی تم نے منکر سے کیوں نہیں روکا. اسی بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا. اللہ تبارک و تعالی بندے سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا، حتیٰ کہ یہ پوچھے گا جب تو نے برائی دیکھی تھی تو اس کا انکار کیوں نہیں کیا. جب تو نے برائی دیکھی تھی تو تو نے اس کا انکار کیوں نہیں کیا. جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا. اب اللہ رب العالمین جب بندے کو اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ بچنے کے لیے آدمی وہاں پر بھی وہ پیترے پھینکے گا جو پیترے وہ دنیا میں پھینکا کرتا تھا. گویا عادت جس کی جو بنے رہتی ہے وہ عادت جاتی نہیں جلدی. برابر آدمی کچھ نہ کچھ تعویلیں پیش کرتا رہتا ہے. وہ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے جس کی بالے عادت اس کی بوڑھے عادت، کہ بچپنے میں جس کی عادت جیسی رہے گی، بچپنے میں جس کی عادت جیسی رہے گی، بڑا ہوگا تو اس کے اندر وہ بات بڑھ جائے گی. اسی لیے بچوں کی تربیت حق اور باطل کے سلسلے میں ہمیں بچپنے سے کرنی چاہیے. جیسے ہی کوئی غلط بات ہم دیکھیں تو اس کو ٹوک دیں، اور اگر کسی غلط بات کو اس نے دیکھا ہے اور وہ ٹوک رہا ہے، بول رہا ہے کہ یہ کیسا، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا، یا آپ نے اس کے سلسلے میں ایسا کہا تھا ابو جان،
تو وہ اس کی بات کو نظر انداز نہ کرے بلکہ باقاعدہ اس کو رسپیکٹ دے۔ اب اس کی تربیت یہاں سے شروع۔ اب وہ جو بڑا ہوگا جو بڑا ہوگا تو اس کی عادت میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس کی عادت میں شمار کروایا اس چیز کو۔ جب اس کی عادت میں یہ چیز شمار ہو گئی تو جب بھی وہ کچھ غلط دیکھے گا وہ منہ سے ضرور بولے گا۔ اور پھر حق کا معاملہ کہ آدمی اس کو جان لے اور جاننے کے بعد بھی منع نہ کرے، جاننے کے بعد بھی اس کو منع نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں پھر ایسے آدمی کی خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا، اعتماد تو کیا تھا بھائی، اتنے بات کا تو وہ اقرار ضرور کرے گا کہ ہاں یہ بات مجھ تک کے پہنچ گئی تھی کہ یہ صحیح ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا اور لوگوں سے ڈر گیا تھا، لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو لوگوں سے ڈرنا کیا مانا؟ جب صحیح تمہارے سامنے، جب غلط تمہارے سامنے کہ صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے، تو پھر بولنے سے کس بات کے لیے چوکنا کہ صحیح کو صحیح بولو اور غلط کو غلط بولو؟ اگر آپ غلط کو غلط نہیں بولو گے اور صحیح کو صحیح نہیں بولو گے تو حدیث پر عمل آپ کا کیسے ہوگا؟ کل اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ہی علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ، کہ جو صحیح ہے، سیدھے راستے پر ہے، اس کے بارے میں بولو کہ یہ صحیح ہے، سیدھے راستے پر ہے، اور جو غلط راستے پر ہے، غلط ہے، اس کے بارے میں بولو کہ یہ غلط ہے۔ آپ کو اپنی زبان سے بولنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تم نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، اس کی تائید کرنی پڑے گی آپ نے۔ اور ایک آدمی کو دیکھ لیا کہ یہ غلط راستے پر ہے تو آپ کو اس کا انکار کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ غلط راستے پر ہے۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یمنعن احدکم ہیبۃ الناس، لوگوں کی ہیبت اور جلال تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق بات بولنے سے رک جاؤ۔ جب اس کا نالج تمہارے سامنے آ جائے، جب اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو حق بات کو بیان کرنے سے رک جاؤ۔ حق بات بیان نہ کر سکو کسی آدمی کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے، کسی کے عزت اور وقار کی وجہ سے، کسی کا ہوگا وہ اپنی جگہ میں بہت بڑا عزت دار آدمی ہوگا، لیکن جو حق ہے سو حق ہے، جو کتاب اللہ کے مطابق ہے سو کتاب اللہ کے مطابق ہے۔ اگر اس کا عمل کتاب اللہ کی مخالفت میں تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ اس کا عمل کتاب اللہ کی مخالفت میں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کہا تو یاد رکھو کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب کھڑا کرے گا اور ایک ایک پانی کا حساب کتاب لے گا، پوچھے گا، اور اللہ رب العالمین اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا کہ اب کس چیز کی وجہ سے تو رک گیا تھا، تو وہ یہ جب تم یہ کہو گے، جب انسان یہ کہے گا کہ میرے رب میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا اور لوگوں سے ڈر گیا تھا، تو تمہاری یہ حجت، تمہاری یہ دلیل، تمہارا یہ عذر اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضل حق، افضل الجہاد کلمۃ حق او کلمۃ عدل عند سلطان جائر، افضل الجہاد کلمۃ حق او کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہہ دینا، حق بات کا کہہ دینا یہ افضل جہاد ہے۔ اب آدمی حق بات کو کہنے سے جب جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے بھی جب اس کو نہیں رکنا چاہیے، اس کو افضل جہاد کہا گیا، تو ہما شما کے سامنے کیا؟
حق بات بولنے سے آدمی کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے نہ رکے اور باز نہ آئے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو آخرت میں اپنے لیے وہ ایک عذاب کا گڑھا تیار کر رہا ہے حق بات کے ادا کرنے سے رکنے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی اسے یاد رہنا چاہیے کہ الجم یوم القیامت بلجام النار، کہ حق بات کو چھپانے کے جرم میں، حق بات بیان نہ کرنے کے جرم میں کل اس کی زبان پر قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی. اب جب زبان پر جہنم کی لگام پہنائی جائے گی تو اس وقت کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات ہمیشہ بولتے رہیں، ہمیشہ بولتے رہیں. جو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حق بات ہمیشہ بولتے رہیں. کسی کے بھی ڈر سے حق بات کو بولنے سے باز نہ آئیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو کل قیامت میں وہ اپنا نقصان کریں گے. دنیا کا نقصان چھوٹا نقصان ہے اور قیامت کا نقصان بڑا نقصان ہے. دنیا میں نقصان ہو جائے تو وہ برداشت کر لے، لیکن کل قیامت کے دن کے بڑے نقصان کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے پاس جو بھی حق بات مستند طریقے سے پہنچتی ہے توفیق دے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ عام اور شیئر کرتے رہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.